جب بھی ہم اپنی آنکھیں اٹھا کر اس کائنات کو زمین و آسمان کی طرف دیکھتے ہیں کہ کیسے اس کے بنانے والے نے اسے مکمل مہارت اور کاریگری سے بنایا، جیسا کہ سورہ ہود کی آیت نمبر 7 میں ارشاد ہوتا ہے، اور وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا، جبکہ اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا، تاکہ تم کو آزما کر دیکھے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ اور اگر تم کہو کہ تم لوگ مرنے کے بعد زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے تو کافر کہیں گے یہ تو کھلا جادو ہے۔ دوستو، جیسا کہ جنات و انسان، سورج، چاند، ستارے اور کائنات کا نظام ایک مقررہ رفتار سے اور حد سے تجاوز نہیں کرتا، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس کے بنانے والوں نے اس کی حدیں پہلے سے ہی مقرر کر رکھی ہیں، جیسا کہ سورہ رحمان کی آیت نمبر 14 اور 15 میں ارشاد ہوتا ہے، اسی نے انسان کو ٹھیکرے کی طرح خنخناتی مٹی سے پیدا کیا اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا۔ مزید اسی سورت کی آیت نمبر 5 اور 6 میں بیان ہوتا ہے، سورج اور چاند ایک حساب مقرر سے چل رہے ہیں اور بوٹنی اور درخت سجدہ کر رہے ہیں۔ دوستو، یقیناً دنیا کائنات میں پیدا کی گئی کوئی بھی چیز بنا مقصد اور اس کے بنانے والے کے بغیر تخلیق نہیں ہوتی، یعنی کہ کائنات کی ہر ایک چیز پیدا کی گئی یا تخلیق ہوئی، جس کی گواہی آج جدید سائنس بھی دیتی ہے۔ لیکن ایک ایسا سوال جو اکثر غیر مسلموں کی جانب سے پوچھا جاتا ہے، بلکہ یوں کہوں تو مسلمانوں کی اکثریت بھی اس سوال کے جواب جاننے کے وسوسوں میں مبتلا رہتی ہے کہ اگر ہر چیز کا ایک خالق ہے، یعنی کہ پیدا کرنے والا ہے، تو پھر اللہ رب العزت کا خالق کون ہے؟ یعنی وہ طاقت جس نے اس پوری کائنات کی ہر ایک چیز کو تخلیق کیا، اسے کس نے پیدا کیا؟ یہ ایک ایسا شیطانی سوال ہے جو انسان کو شیطان کی طرف سے گمراہ کر کے اسے لا دین کر سکتا ہے۔ اسی لیے یہ زیادہ تر وہ لوگ پوچھتے ہیں جو کسی بھی خدا یا مذہب پر یقین نہیں رکھتے اور اس تمام دنیا کائنات کو محض ایک اتفاق کا نام دیتے ہیں۔ ان لوگوں کو ایتھیسٹی کہتے ہیں۔ پہلی بار سننے پر یہ سوال ایک عام انسان کو پریشان کر سکتا ہے جسے اس کے بارے میں کسی قسم کا کوئی نالج نہ ہو، اسی لیے وہ خود غلط تصورات میں جا کر گمراہ ہو سکتا ہے، اور شیطان اسی چیز کا فائدہ اٹھا کر انسانوں کو روز اول سے گمراہ کر رہا ہے اور قیامت تک کرتا رہے گا۔ قرآن مجید کی سورہ زخرف کی آیت نمبر 9 میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں، اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا تو وہ کہہ دیں گے کہ ان کو غالب العلم والے نے پیدا کیا ہے۔ یعنی وہ لوگ یہ مانتے ضرور ہے کہ ایک طاقت جو کہ پوری کائنات کا نظام چلا رہی ہے، لیکن اس کے احکامات پر ایمان نہیں لاتے۔ دوستو، اگر اجڑے ہوئے خیالات اور تصورات کو وقت پر نہ روکا جائے تو یہ پھیل کر انسان کو مزید اور پریشان اور گمراہ کر سکتے ہیں۔ انسان کی فطرت ہے وہ خود سے اس چیز کی حقیقت جاننے کے لیے اپنے دماغ میں خود سے تصورات فرض کرنے لگتا ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات خالق ہے، یعنی کہ پیدا کرنے والا، نہ کہ مخلوق، کیونکہ مخلوق پیدا ہوتی ہے۔ سو اگر ہمارے سوال کے مطابق کہ اگر خالق پیدا ہوا تو وہ خالق کیسے کہلائے گا، یعنی کہ ہر چیز کو پیدا کرنے والے کو بھلا کون پیدا کر سکتا ہے؟ اگر ہم یہ مان کر چلیں کہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا کوئی نہ کوئی موجود ہے تو اللہ رب العزت کی ذات کو بھی کسی نے پیدا کیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ رب العزت کو پیدا کرنے والے کو بھی کسی نے پیدا کیا ہوگا۔ اللہ رب العزت کے پیدا کرنے والے اور پھر ان کے بھی پیدا کرنے والے کو بھی کسی نے پیدا کیا ہوگا۔ اس طرح یہ سلسلہ لامتناہی ہو جائے گا جب تک ہم یہ نہ مان لیں کہ اس کا اختتام یہ ہے کہ ایک ایسی طاقت کائنات میں موجود ہے جسے کسی نے پیدا نہیں کیا، جو پیدا ہونے سے پاک ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، نہ ہی اس کے کوئی والدین اور نہ ہی اس کی کوئی اولاد ہے، جس کے مطابق اللہ رب العزت نے اپنی ذات کو قرآن مجید کی سورہ اخلاص میں بیان کیا ہے، کہہ دو کہ اللہ ایک ہے، معبود برحق جو بے نیاز ہے، نہ کسی کا باپ ہے اور نہ کسی کا بیٹا، اور کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ دوستو، بالکل اسی طرح سے عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کا اگر کوئی شریک ہوتا، یعنی کہ کوئی دوسرا خدا موجود ہوتا، تو کیا اس کائنات پر قبضے کے لیے ان دونوں خداؤں میں جنگ نہ ہوتی؟ یقیناً ایسا ہی ہوتا، لیکن اللہ رب العزت کی ذات وحدہ لا شریک ہے، جس کا ثبوت یہ ہے کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والے اللہ رب العزت نے آج سے 1400 سال پہلے اس کائنات کی تخلیق کے متعلق جو کچھ بھی بتایا، آج سائنس اس کو 1400 سال بعد تسلیم کر رہی ہے۔ سوچو، 1400 سال پہلے کون سی ہستی نے کسی انسٹرومنٹ کے بغیر یہ حقیقت بنا سکتی ہے؟ یقیناً وہ اللہ رب العزت کی ہی ذات ہے جس نے خود اسے تخلیق کیا۔ قرآن مجید کی سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 میں ارشاد ہوتا ہے کہ کیا تم نہیں دیکھتے کہ زمین اور آسمان آپس میں ملے ہوئے تھے اور ہم نے اسے پلٹ کر الگ کیا اور ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا، تو کیا وہ ایمان نہیں لائیں گے؟ تو 1400 سال پہلے کس کو پتا تھا کہ زمین اور آسمان پہلے ایک تھے اور پھر ان کو ایک دھماکے کی وجہ سے ان کو الگ کیا گیا، جسے سائنس کی زبان میں بگ بینگ کہتے ہیں۔